اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان کے آگے ادب و احترام سے بات کرنا، قولاً کریما۔ ادب و احترام کا مطلب کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، جب وہ تقریر کرتے تھے، درس دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع سامنے ہوتا تھا، سن لیتا تھا۔ اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، لیکن آواز ان کی اتنی اونچی تھی، اتنی بلند تھی، ہزاروں کے مجمع میں اگر وہ بولتے تو سب لوگ سن لیتے تھے۔ لیکن جب امی کے ساتھ بات کرتے تھے نا، ان کی امی کے ساتھ بات کرتے تھے نا، امی کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، بیٹا تو کیا بولا؟ مجھے نہیں سنائی دیا، کیا بولا؟ دوبارہ بول بول کے ان کی امی پوچھتی تھی۔ ایک آدمی جس کی آواز اتنی اونچی ہے کہ ہزاروں کے مجمع کو وہ سنا سکتا ہے، لیکن امی کے ساتھ بات کرے تو اتنا آہستہ، اتنا نرم لہجے کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ امی کو پوچھنا پڑ رہا، بیٹا تو کیا بولا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، شیخ آپ کی آواز اتنی اونچی ہے، اس کے باوجود امی کے ساتھ ایسا کیوں بات کرتے؟ یہی آیت دلیل دے کے انہوں نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دیا ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اگر میں درس دیتے وقت جیسا اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، ویسی ہی اونچی آواز میں اگر میں میری ماں کے ساتھ بات کر دیا تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو سکتا ہے، اس لیے میں ڈر کے میری امی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے سلف تھے جو قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو اس طرح سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، امی کے ساتھ بات کرنے کا ادب، ابا کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آج ہمارے نوجوانوں کو ہے، میرے بھائیوں، آج تو جھڑکیاں دے دیتے ہیں۔ آج تو اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، بیٹا ذرا کیا کمانے کے لائق بن گیا، پیسے کمانے والا بن گیا، جب تک تو ٹھیک ہے، پھر بھی آج تو بچپن سے ہی بچے ستانے لگ گئے۔ ماں باپ کا احترام ادب آج تو بچپن سے ہی نہیں ہے۔ آج تو یہ ٹی ویوں کو دیکھ کے اور یہ کیا ہے، برے صحبتوں کی وجہ سے، ایک زمانہ تھا بچے ڈرتے تھے ماں باپ سے، آج ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا۔ تھوڑا کیا اگر گھر میں ضد کر دیا، ماں اگر کچھ بھی غصہ کر دی، باپ اگر ڈانٹ دیا تو بیٹا گھر سے بھاگ جا رہا، میں خودکشی کر لے تم بول رہا، پھانسی لگا لے تم بول رہا، گلا دبا لے رہا، اس لیے ماں باپ کچھ ڈرنا پڑ رہا، میرے بیٹے کو کیا بولے تو کیا کر لیتا کہ بول کے ماں باپ ڈر ڈر کے زندگیاں گزار رہے۔ آج حالت ایسی ہے، ذرا سا غصہ کیا آ گیا، کرسیاں اٹھا کے پھینک دے رہا، ٹی ویاں پھوڑ دے رہا، گھر میں کیا بولے وہ کر دے رہا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے، 8th 9th کے بچے یہ کر رہے، بھائی خودکشی کر لے کے چلے جا رہے، اس لیے ماں باپ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے۔ اللہ اور کیسی بے ادبی، بچپن سے جو چیز ہونا تو ہونا، نہیں ہونا نہیں دیے تو میں یہ کر دیتا ہوں، نہیں ہوئے تو، اور اونچی آواز میں ذرا کیا جوان ہو گئے، ذرا کیا کمانے لگ گئے، اب کیا سمجھے کہ میرا باپ میرے سے چھوٹا بن گیا، میں کمانے والا بن گیا۔ اب بولتے کہ ابا ایک کونے میں پڑے رہو، امی ایک کونے میں پڑے رہو، کھانا دے دیتا ہوں۔ جیسے اعوذ باللہ مثال دیتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسے جانوروں کو گھروں میں کوئی کتوں کو پلتے نا، گلے میں زنجیر ڈال کے کسی کونے کو رکھ دیتے، ٹائم ٹو ٹائم کھانا پھینک دیتے بھائی کتے کے سامنے۔ آج بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اکثر نوجوان یہی حرکت کر رہے، امی دے دے رونا کھانا، بس ختم، آواز نہیں کرنا، ابا نکو پکارو۔ کتنے بار بولے جی ہم ہمارے ابا کے ساتھ، یاد کر لینا یہ جملہ ہماری امی کے سامنے، ابا کے سامنے ہم کتنی مرتبہ بولے، امی نکو پکارو، ابا نکو چلاؤ، مت چلاؤ، تمہارے کو نہیں معلوم، خاموش بیٹھو۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کا ادب و احترام کیسا کر رہے ہیں، اس آیت پہ عمل کیسا کر رہے، اور ہماری آج حالت کیا ہے میرے بھائی۔ آج کے نوجوانوں کی حالت اگر ہم دیکھیں گے، آج تو نوجوان اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو مارنے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے، ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے، اولڈ ایج ہوم میں پھینک دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے۔ گورنمنٹ کے جو پیسے آتے، پینشن آتے، ان پینشن کے پیسوں کو لینے کے لیے ماں باپ کو ستانے والا نوجوان آج ہم کو نظر آ رہا۔ بلکہ آج برے حالات اتنے خطرناک نیوز کے ذریعے سے ہم دیکھتے نا بھائی، اگر باپ، ایک تو حرام چیز ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کیا حرام؟ لائف انشورنس کرا لینا حرام ہے، ہیلتھ انشورنس جو کرا لے رہے یہ حرام ہے، لیکن آج لوگ کیا کر رہے، اچھا میرے ابا مر گئے تو ان کے لائف انشورنس کے پیسے میرے کو ملتے بول کے، بلکہ زمینہ رہے سو لوگاں ریتو بندو کے پیسے ملتے بول کے ابا کو قتل کر دے کے، امی کو قتل کر دے کے، وہ 5 لاکھ روپے جلدی آتے بول کے امی ابا کو قتل کر دینے والا نوجوان آج ہم کو نظر آ رہا۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے، شراب پینے کے لیے پیسے امی ابا دینا، اس لیے ماں باپ کو مارنے والا نوجوان آج نظر آ رہا ہم لوگوں کو۔ شادیاں کر لے کے اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کے بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دینے والے نوجوان آج ہم لوگوں کو نظر آ رہے۔